امریکہ کا ایران پر معاشی وار، مزید اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ پابندیاں ایران کی 8 شخصیات اور کئی کمپنیز پر لگائی گئیں۔ چین ایران سے تیل نہیں خرید سکے گا۔ ادھر یورپی یونین وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ ایران پر فوری پابندیاں عائد نہ کرنے کا فیصلہ، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ آرمی ایکٹ میں ترامیم کی حمایت کرکے وزیراعظم آفس کو طاقت دی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس حکومت کے پاس ایک ہی پالیسی ہے، وہ ہے انتقام۔ اپوزیشن میں بدترین انتقام برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، خورشید شاہ کا ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ خورشید شاہ نے اپنے وکلاء کے ذریعے درخواست ضمانت دائر کی۔ عدالت عالیہ نے درخواست ضمانت سکھر بینچ منتقل کر دی۔ چیئرمین ایف بی آر اور مشیر خزانہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی 15 روز کی رخصت پر چلے گئے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی غیر فعال کر دیا۔ ٹیکسٹائل امور، پوائنٹ آف سیل کا نفاذ اور ریونیو شارٹ فال اختلاف کی وجہ بنے۔ وزیر اعظم آفس چیئرمین ایف بی آر کے تحفظات دور کرنے کے لیے متحرک۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار، ایک ہفتے میں 27 اشیاء ضروریہ کے نرخ مزید بڑھ گئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر پڑا۔ دال چنے کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا۔ ٹماٹر پھر سے مہنگا ہونے لگا۔ پانچویں پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس کراچی میں جاری۔ ملیشیا، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کے مندوبین شریک۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں ہماری قوم بہت جلد باز ہے، چیزیں بہتر ہونے میں وقت لگے گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ لوکل پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر ہے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ میں آسمان سے گرتے سفید گاروں نے خوبصورت نظاروں کو 4 چاند لگا دیے۔ ویکینڈ پر برف باری سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ادھر کراچی میں بھی بادل انٹری دینے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ رم جھم کا سلسلہ وقفے وقفے سے پیر تک جاری رہے گا۔ عمان کے بادشاہ سلطان قابوس 79 سال کی عمر پہ انتقال کر گئے۔ سلطان قابوس بن سعید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر ثقافت حسن بن طارق نے نئے سلطان کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلطان قابوس کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا عمان نے ایک محبوب قائد اور پاکستان نے قابل اعتماد دوست کو کھو دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سلطان قابوس عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اٹلی کے پریسنا گلیشیئر پر منفرد آئس میوزک فیسٹیول۔ 10,000 کیوبک میٹر برف کے استعمال سے 300 سیٹوں والے ایگلوس بنائے گئے۔ موسیقی کے آلات کو بھی برف سے بنایا گیا۔ اور اردو ادب کو نئی جہتوں سے متعارف کرانے والے نامور نثر نگار اور شاعر ابن انشا کو دنیا سے رخصت ہوئے 42 برس بیت گئے۔ ابن انشا کی غزلیں اور شاعری آج بھی عوام میں انتہائی مقبول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران نے یوکرینی طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کیا تو اس پر آنے والے دیگر ممالک کے رد عمل پر بات ہوگی اسی بلیٹن۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر دیں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر کسی کو اعتراض نہیں، طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ بلاول اور فضل الرحمان نے بھی مدت ملازمت معاملے کی حمایت کی۔
ہم ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، کہا تھا ووٹ کو عزت دو، آج ووٹ کہہ رہا ہے مجھے عزت دو۔ ہم نے آرمی ایکٹ کے معاملے پر وزیر اعظم آفس کو طاقت دی، حکومت 5 ووٹوں پر کھڑی ہے، ان ہاؤس تبدیلی بہت آسان ہے، حکومت نواز شریف کے 50 روپے کے اسٹامپ کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے۔ ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے سے یا اس نظریے سے پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے ہٹی ہے یا ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم بالکل اس بات کے اوپر سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت کے اوپر کھڑے ہیں۔ میاں نواز شریف اس کے اوپر کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کی جماعت جو ہے وہ پوری طرح سے کھڑی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اس فیصلے کو اس انداز سے کرنے کی اگر انڈیو ہیسٹ نہ ہوتا، اگر یہ حکومت جو ہے ہنگامی اجلاس نہ بلاتی، یعنی اجلاس ہونا تھا 10 دسمبر کو، ایک دم خبر آئی کہ جی ہنگامی اجلاس صبح ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، آرمی کا جو ترمیمی ایکٹ ہے اس کو ایک ہی دن میں پاس کروانا ہے، اور ہماری پارلیمانی پارٹی نے بھی اس انڈیو ہیسٹ کا حصہ بنی۔ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی، انہوں نے یہ بات کہا کہ جی ہاسپٹل میں جو ہے وہ لوگ نہیں آئے، تو ہاسپٹل میں تو لوگوں کو باوجود جو ہے وہ نہیں کہا گیا تھا، کیونکہ ہاسپٹل میں اگر وہاں پہ اس طرح کا رش کیا جاتا تو وہ لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا۔ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اگر کل ہم تھے آج ہم نہیں ہیں یہ ہے تو آنے والے کل کو کوئی اور ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے، تو پھر کیا وہ پوری قوم کو ہی جو ہے وہ قبر میں لٹانا چاہتے ہیں؟ 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھا کہ میں واپس آؤں گا، اب اس اسٹامپ کی میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ مصدقہ کاپی لے کے اس کا تعویذ بنا کے نا گلے میں ڈالیں تاکہ ان کو سکون رہے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون میں انتشار کا خدشہ ہے۔ 13 ارکان پارلیمنٹ نے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے رابطے کر لیے ہیں، ان کے موقف کی تائید بھی کر دی ہے۔ لاہور سے میاں شاہد ندیم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری کا معاملہ پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر آرمی ایکٹ میں حمایت پر نون لیگ میں انتشار کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے اکثر اراکین قومی و سینٹ پارٹی کی عدد کے فیصلے پر برہم ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے 13 MNA اور 3 سینیٹرز کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے رابطے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ نے چودھری نثار علی خان کو پارلیمانی سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ نے خواجہ آصف کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ وقت اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ چودھری نثار کا موقف درست تھا۔ ان ارکان نے چودھری نثار سے کہا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے آج خود ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ نے چودھری نثار کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ ملکی سیاست میں ان ہو، ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ مستحکم ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے، معاشی حالات ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ PEOC کے چیئرمین رشید جان محمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں خوردنی تیل کی کھپت 4.5 لاکھ ٹن ہے، مقامی سطح پر صرف 10% تیل پیدا ہوتا ہے۔ تفصیلات دیکھیے شراز احمد کی رپورٹ میں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں 5ویں ایڈیبل آئل کانفرنس کا انعقاد۔ خوردنی تیل مینوفیکچررز کے علاوہ غیر ملکی مندوبین اور وفاقی مشیر برائے تجارت رزاق داؤد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں رزاق داؤد کا کہنا تھا کہ حکومتی کوششوں کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں بہتری آ جائے گی۔ پاکستان کو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں صبر نہیں ہے، ہمیں ہر چیز ابھی چاہیے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پیداوار ایکریج بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ پیداوار۔ ایڈیبل آئل کانفرنس کے CEO رشید جان محمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خوردنی تیل کی سالانہ کھپت 4.5 لاکھ ٹن ہے، مگر مقامی سطح پر صرف 10% تیل ہی پیدا کیا جا رہا ہے۔ Pakistan is indeed a very huge market with 4.5 million ton consumption. And unfortunately, we only have got 10% of the indigenous production. So 90% is our dependency on the import of edible oil and oil seeds.
इस मौके पर शुरका का कहना था कि हुकूमत कपास, चावल और गन्ने की पैदावार में इजाफे के साथ साथ ऑयल सीड की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि कीमती ज़र मुबादला की बचत मुमकिन हो सके। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। चेयरमैन FBR और मुशीर खजाना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। टेक्सटाइल उमूर, पॉइंट ऑफ सेल और उसका निफाज और रेवेन्यू शॉर्टफॉल इख्तलाफ की असल वजह बनी। वज़ीर आज़म ऑफिस चेयरमैन FBR के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के लिए कोशा है। इस्लामाबाद से इकराम होती की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन के बगैर काम करने लगा। शब्बर ज़ैदी और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। टेक्सटाइल अमूर से मुतल्लिक इजलास में होने वाली नोक झोंक शब्बर ज़ैदी की 15 दिन की रुखसत पर जाकर रुकी। चेयरमैन FBR ने ट्विटर अकाउंट भी गैर फाल कर दिया। टेक्सटाइल अमूर, पॉइंट ऑफ सेल का निफाज और रेवेन्यू शॉर्टफॉल वजीर आजम की इक्तिसादी टीम के दो बड़ों में इख्तलाफात की वजह बनी। जराए का कहना है कि चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने IMF के सामने 5.5 ट्रिलियन रुपए वसूलियों का हदफ कबूल किया, जबकि FBR हुकाम 4.6 ट्रिलियन रुपए वसूलियों के हदफ पर इसरार करते रहे। माली साल के पहले 6 माह में टारगेट पूरा न होने पर चेयरमैन को तनकीद का सामना करना पड़ा। जराए का कहना है कि चंद रोज कबल मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा किया और पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की तनसीब में सुस्त रवि पर नापसंदीदगी का इजहार किया। वजीर आजम ऑफिस चेयरमैन FBR के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के लिए कोशा है। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि टमाटर की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। घी, चीनी, चावल और दालों समेत 27 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कीमत में 5% कमी हुई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अदवार बदले फिर साल बदला, लेकिन महंगाई का जिन काबू में न आया। गुज़श्ता एक हफ्ते में भी महंगाई में मजीद इजाफा देखा गया। याद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जरूरत की 27 अशिया मजीद महंगी हुई, जिसका सबसे ज्यादा बोझ गरीब तरीन और मुतवसत तबके पर पड़ा। सबसे ज्यादा दाल चने की कीमत में 8% इजाफा हुआ। घी, चीनी, चावल और दालें मजीद महंगी हुई। गोश्त, अंडे, खुश्क दूध, साबन के साथ साथ LPG की कीमत में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। कीमत 141 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गुज़श्ता हफ्ते सिर्फ प्याज की कीमत में 5% कमी हुई। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और अब कुछ बात होगी मौसम में तब्दीली के हवाले से। कोयटा में बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारों ने हर तरफ चांदी बिखेर दी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो चुका है। फैमिलीज और मंचलों की टोलियां भी वीकेंड पर बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आई हैं। कोयटा से किफायत अली की यह रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी के दिल फरेब नजारे। वादी कोयटा में बर्फ के सफेद नरम गालों ने हर सू चांदी बिखेर दी। हवाओं के दोष पर उड़ते बर्फ के पंख जमीन पर गिरने की देर थी। शहरियों के चेहरों पर तो जैसे खुशियां लौट आईं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी के बायस मौसम तो सर्द हुआ, मगर शहरी भी इसकी परवाह किए बगैर घरों से बाहर निकल आए। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल से पहली मर्तबा बर्फ को देख रहे हैं। कोयटा जिसे हम बलूची में शाल कहते हैं, आज कोयटा शाल ने हमारे साथ वफा किया है। मौसम का अपना ही मज़ा है, सर्दी का अपना ही मज़ा है और अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत फजल है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने इस वक्त हमें एक ऐसा मौसम नसीब किया है जो बर्फबारी हो रही है और हम लोग बाहर निकले। मैं बच्चों के साथ निकला हूँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी का इम्कान है। ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, कल्लात और मस्तुंग में भी बर्फबारी के बायस हर शय ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस प्रेशर भी उड़न छू हो गया, जिससे घरों में खुद को ईंधन फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। अहम खबर शामिल करेंगे। तासुर है आर्मी एक्ट फौज के लिए पास हुआ, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। ये निशानदही करता है हुकूमत और अपोजिशन हर चीज में मुल्की मफादात को मद्देनजर रखें। रहनुमा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क को तबाह होने दिया जाए या बचाया जाए। ये अमर अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में भी ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की अनासिर का आलाए कार बने हुए हैं। आर्मी एक्ट पर हुकूमत और अपोजिशन में हम आहंगी पैदा हुई। उम्मीद है कौमी मफाद में हर एक्ट पर इसी तरह हम आहंगी का मुजाहरा किया जाए। तासुर है आर्मी एक्ट फौज के लिए पास हुआ, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। ये निशानदही करता है हुकूमत और अपोजिशन हर चीज़ में मुल्क की मफादात को मद्देनजर रखें।
رہنما قاف لیگ چودھری شجاعت کہتے ہیں فیصلہ کرنے پڑے گا کہ ملک کو تباہ ہونے دیا جائے یا بچایا جائے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی منظوری دے دی۔ بریگزٹ پر بورس جانسن کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل پر 330 اراکین نے حمایت کی، جبکہ مخالفت میں 231 ووٹ ڈالے گئے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ بورس جانسن کی مشکلات کم ہونا شروع ہو گئیں۔ بریگزٹ کے حوالے سے پیش آنے والی مشکلات الیکشن جیتنے کے بعد آسان ہو گئیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 330 جبکہ 231 اراکین پارلیمنٹ نے مخالفت کی۔ پارلیمنٹ میں 99 کی برتری سے بل کو منظور کر لیا گیا۔ The ayes to the right 330, the noes to the left 231. So the ayes have it. بل کو اب ہاؤس آف لارڈز میں پیش کیا جائے گا، جہاں سے منظوری کے بعد ملکہ الزبتھ معاہدے کی توثیق کریں گی۔ اس طرح سے ممکنہ طور پر برطانیہ 31 جنوری تک یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا اس سے نکل جانے کے حوالے سے جون 2016 میں ریفرینڈم ہوا تھا، جس میں بریگزٹ کے حق میں 52% جبکہ مخالفت میں 48% ووٹ پڑے تھے۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ بریگزٹ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد ابتدا میں معاشی مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، لیکن مستقبل میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ برطانیہ یورپی یونین کی قید سے آزاد ہو چکا ہوگا اور یورپی یونین کے بجٹ میں دیا جانے والا حصہ ملک میں خرچ ہو سکے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر برمنگھم کے باسیوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سٹی سینٹر میں وار کولیشن کے زیر اہتمام کسی بھی جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم میں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر پریشان اور جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سٹی سینٹر میں وار کولیشن کے زیر اہتمام جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں تمام کمیونٹیز نے بھرپور شرکت کی اور امریکی جارحیت کی مذمت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امریکہ ایران پر پابندیاں لگانے کے بجائے صورتحال بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اس موقع پر کونسلر ماجد، سلمہ یعقوب، جانباز قادری، حسن عباس اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جنرل قاسم سلیمانی کے قتل سے ایرانیوں میں امریکہ کے خلاف جو نفرت پیدا ہوئی وہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ None of us here want to have war in the Middle East. They've suffered enough in the last 13 years since the Iraqi invasion. More than 1 million people have been killed, many of them women and children. They were here today protesting in Birmingham City Centre to tell Trump to stop no more wars. اس وقت جو ایران کے اندر امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور وہاں پہ خانہ جنگی شروع کرنا چاہتا ہے، آج یہاں پہ برطانیہ میں برمنگھم کی تمام کمیونٹی نے اکٹھے ہو کر ایک میسج دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، ہم اس طرح کی کوئی وار نہیں چاہتے ہیں جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو، اور یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ تم دنیا میں امن رہنے دو، تم دنیا میں جنگ مت برپا کرو۔ The Middle East countries have got the right to their own economic self-determination as defined by the UN Charter of 1948. Why can't they be allowed to build their own economies in peace and trade with the rest of the world in peace? Why do we need all these interventions, assassinations and coups? It's about time it all came to a stop. We want our government here in the UK to not ally with the United States in another brutal, unnecessary war in that region, which has already become destabilised and caused misery in that region, as well as instability and more insecurity and increased terror attacks in the West. We don't want war, we need welfare. We need welfare of our people, we don't need warfare. امن کا پیغام ہے اور یہ ہماری برٹش گورنمنٹ کو اور امریکن گورنمنٹ کو اور ساری دنیا کی جو خصوصاً امپیریلسٹ گورنمنٹس ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ امن کا وقت ہے، یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ Trump has opened a bloody and open war with the nation of Iran itself. You must have seen the pictures of the funerals where millions and millions of Iranians and Iraqi individuals came out in solidarity with who they consider to be their revered martyrs. اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ اگر امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو احتجاج کا دائرہ پورے برطانیہ اور یورپ تک پھیلا دیا جائے گا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔
برمنگھم میں پیر علاؤدین صدیقی مرحوم کے تیسرے سالانہ عرس کی تیاریاں جاری ہیں۔ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سجادہ نشین نیریاں شریف صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صدیقی برمنگھم میں موجود ہیں۔ انتظامی اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، دیکھیے۔ 2 فروری 2020 میں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تیسرا سالانہ اور انتہائی بڑا عرس مبارک گمگول شریف کی جامع مسجد برمنگھم میں انعقاد پذیر ہوگا، اور اس سلسلے میں میرا یہاں آنا ہوا ہے۔ اہل محبت نے مجھے 1 ماہ پہلے بلایا تاکہ اس عرس کے کامیابی کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور اس کے ریکوائرمنٹس اور تقاضے ہیں اس کے مطابق یہاں پر کام کیا جائے۔ پاکستان سے انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ اس پروگرام کے اعزاز میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ موقع بموقع میں اس کا اظہار کروں گا۔ تو یہاں بھی اور اس دفعہ انشاءاللہ یورپ سے بھی اچھی خاصی تعداد اور اس کے اس خوبصورت مناظر میں شریک ہوں گے اور ہم ان کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے۔ تو میں اس سکرین کے توسل سے تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو اس عرس میں شریک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اس میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا میری یہ دعوت آپ قبول فرمائیں تاکہ حضور شیخ العالم کا جو مشن ہے اس کا حصہ بھی بنے اور اسے آگے اسی طرح کامیابی کے ساتھ ہم بڑھاتے بھی رہیں۔ بلال اکیڈمی کے زیر اہتمام والسل کے پلفری ایریا میں مینٹل ہیلتھ سپورٹ سیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ڈربی موکولونگی سمیت والسل اور برمنگھم کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اکیڈمی کی کاوش کو خوب سراہا گیا۔ مزید تفصیلات عرفان علی فراز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بلال اکیڈمی کے زیر اہتمام والسل کے پلفری ایریا میں مینٹل ہیلتھ سپورٹ سیشن کی افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے بلال اکیڈمی کی اس نیک مقصد کو احسن اقدام قرار دیتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے MP مارکو لونگی، سابق کونسلر محمد عارف سمیت دیگر نے کہا کہ بلال اکیڈمی کا یہ قدم انتہائی قابل تعریف ہے۔ برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی نے عوامی خدمت کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ Imam Ibrahim, who has worked with me for over these 2 years on my real passion, which is all about mental health and mental health among ethnic communities, actually, where perhaps the issues are less well understood. And he has set up this Bilal Academy here in Warsaw under enormous strain and effort to raise the funds, not only to buy it, but now to run it as well. And I'd like to thank all of those donors that took part in that. Thank Imam Ibrahim for what he's doing, because I know that this facility is going to be a fantastic asset for everybody in the community. It's an absolute honour to be here tonight at the launch of the Mental Health Initiative at Bilal Academy. We've always had strong links with the Imam, and we'd be delighted to inform and help with this initiative, which is absolutely fantastic initiative, and we will be there to support, give advice, walk alongside with this initiative. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں مینٹل ہیلتھ سپورٹ کا جو کام شروع کیا گیا ہے وہ امام ابراہیم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوا وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ It's a great pleasure to be here today at the Bilal Academy at the launch of the mental health support services. It's a much needed service here in the community of Warsaw, and I wish it all the very best. Mental health support sessions کا لانچ ہوا، اس کی افتتاح ہوئی، اور الحمدللہ وارسل کے الحمدللہ پرومیننٹ ممبرز MP مارکو لونگی اور وارسل سیکریٹری ہیلتھ جو اس مینٹل ہیلتھ سپورٹ سیشن میں 20 سال سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جو ڈپریشن کے شکار ہے، جو مینٹل ویل بینگ کے جو شکار ہیں، تو ان تمام حضرات کی معلومات ہمیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اور اس کا حل بھی ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ بلال اکیڈمی نے اس میں قدم اٹھایا ہے۔ تقریب میں کونسلر نذیر احمد، کونسلر اللہ دتا، کونسلر شبینہ دتا اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔
کراچی میں جاری سیف افریقی ویمن قومی T20 ٹورنامنٹ میں پی سی بی بلاسٹرز کی مسلسل دوسری کامیابی چیلنجرز کو 12 رن سے شکست دے دی۔ پی سی بی بلاسٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنائے اور اس کی 6 پلیئرز آؤٹ ہوئیں۔ بلاسٹرز کی جانب سے جویریہ رؤف 57 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہیں۔ عائشہ نظیم 31 اور عالیہ ریاض 29 رنز بنا پائیں۔ جواب میں چیلنجرز کی پوری ٹیم 142 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انم امین نے 3، رامین، شمیم اور طوبہ نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جویریہ رؤف اور انم امین میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔